الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔ سورہ اسرا کی تیسرا دن ہے۔ یہی آیت کریمہ 3 دنوں سے پڑھی جا رہی ہے۔ آج اس سورہ شریفہ کی جو آیت ہے اس کے الفاظ اور اس کے معنی کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا ہے۔ آج سب سے پہلا جملہ جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سبحان۔ یہ سبحان عربی میں تعجب کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی انوکھا واقعہ ہوتا ہے، کوئی تعجب خیز واقعہ پیش آتا ہے تو ایسے موقعوں پر عرب کے لوگ سبحان کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام جب منافقوں نے لگایا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی سے اس آیت کریمہ کو اور سورت کو شروع کیا ہے۔ یہ چونکہ بڑا ہی انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ تھا، معراج کا واقعہ بڑا ہی انوکھا، بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اس طریقے کی شرارت کریں گے اور اس واقعے پر تعجب کا اظہار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی ذات بڑی قوت والی ہے، طاقت والی ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات بعبدہ، یہ دیکھیے یہ جملہ بڑا ہی جو ہے غور کرنے کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات میں سے یہاں پر عبد کو بیان کیا ہے۔ آپ کی بہت ساری صفات تھی نا، ان صفات میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر عبد کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے سبحان الذی اسرا بنبیہ ورسولہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے رسول کو اور اپنے نبی کو، لیکن نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بندہ کہا، بعبدہ۔ اس لفظ سے بہت سارے اشکالات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، بہت سارے اشکالات کا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے جواب دیا ہے۔ ایک تو یہ اشکال ہو سکتا تھا کسی کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا ہیں، نعوذ باللہ خدا ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے گئے، خدا سے ملنے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ بندے ہیں، اور بندے بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بڑا پسند تھا۔ چنانچہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ ایک صاحب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون سی صفت زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے فرمایا بندہ ہونا مجھ کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو بندہ ہونا بڑا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑا مقام اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں میرے، اور اس بندے کو میں اپنے پاس لے گیا اور میں ان کو اپنے پاس بلایا اور میں نے ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ اور دوسری بات اس لفظ سے یہ معلوم ہوئی کہ کفار مکہ جو اعتراض کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارے لوگ آج بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہے، بہت سارے منکرین خدا کے جو منکر لوگ ہیں اور بہت سارے تجدد پسند مسلمان، نو تعلیم یافتہ مسلمان بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ تو یہ بتا رہا ہے بندے کا لفظ
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اپنے پاس بلایا۔ کیوں؟ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک آپ کے جسم میں روح ہے آپ بندے ہیں، روح نکل گئی مردے ہو گئے۔ جب تک آدمی کے جسم میں روح ہے، جب تک وہ بندہ بندہ ہے، انسان انسان ہے، روح نکل گئی تو ختم ہو گئے۔ گویا کہ روح اور جسم کا نام ہے بندہ انسان۔ جب تک انسان کے اندر روح ہے وہ انسان ہے، روح نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ وہ مردہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جو بندہ کہا گیا ہے، بندہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ بلایا۔ خواب کا یہ واقعہ نہیں ہے، خواب تو آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ بہت سارے جانور بھی خواب دیکھتے۔ خواب کا اگر یہ واقعہ ہوتا تو کفار مکہ تعجب کیوں کرتے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ تعجب کیوں کرتے؟ کہہ دیتے ارے یہ تو خواب ہے، چاہنے دو، نظر انداز کر دیتے۔ لیکن کفار مکہ نے اس واقعے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا، تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ کیوں استہزاء کیا؟ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی جسم کے ساتھ اوپر کیسا جا سکتا ہے، تو تعجب اس نے اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا بندہ جسم روح کے ساتھ میرے پاس آیا، صرف روح کے ساتھ نہیں آیا۔ خواب تو ہر انسان دیکھتا ہے، جانور بھی خواب دیکھتا ہے، اور خواب کافر بھی دیکھتا ہے، مسلمان بھی دیکھتا ہے۔ خواب کا اگر یہ واقعہ ہوتا تو کافر لوگ تعجب نہیں کرتے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے حضرت ام ہانی اپنی چچیری بہن سے اس کا تذکرہ کیا کہ رات کو میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی، شرف کلامی کا مجھ کو موقع ملا، تو حضرت ام ہانی نے منع کیا، یا رسول اللہ اس کا آپ تذکرہ کافروں کے ساتھ مت کیجئے، کافر لوگ منع کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، میں تو بیان کروں گا۔ اگر یہ واقعہ خواب ہوتا تو حضرت ام ہانی کیوں منع کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جان کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کسی وزنی چیز کا آسمان میں جانا یہ محال ہے، یہ ممتنع ہے، اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹا سا ڈھیلا اوپر کو پھینکتے ہیں وہ ڈھیلا اوپر سے نیچے آ جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وزنی ہو کر آسمانوں پر کیسا تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر آپ نے کیسا کی، جنت جہنم کا مشاہدہ کیسا کیا، خدا تعالیٰ سے آپ نے ملاقات کیسے کی، یہ جو ہے اعتراض کرتے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ دیکھو، اور آج کے سائنس ہے، آج کی ترقی یافتہ دور نے اس بات کو ثابت کر دیا۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج جتنی بھی سائنسی ترقی ہو رہی ہے ان ترقیات سے اسلام کی تائید ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں معراج پر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ کوئی جسم جہاں اوپر کیسا جا سکتا ہے، لیکن آج دیکھیے بڑے بڑے ہوائی جہاز ہزاروں کنٹل سامان لے کر کے آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہے، راکٹ اڑتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے لوگ چاند پر گئے۔ دیکھیے چند سال پہلے چاولا نام کی عورت گئی تھی، واپسی میں اس کا حادثہ پیش آیا اور وہ جاں بحق ہو گئی عورت۔ تو آج کی سائنس نے اسلامی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوئی سائنس۔ ایک زمانے میں اسلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، بہت سارے ایسے واقعات کو سمجھنے سے لوگ قاصر تھے، لیکن آج کی ترقی یافتہ سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ واقعتاً ہوا ہے۔ آج کی سائنس ہوائی جہازوں کا اڑنا، راکٹ کا اڑنا، اسی طریقے سے میزائلوں کا اڑنا، یہ ساری چیزیں آسمان کی فضاؤں میں اڑتی ہیں۔ بہت سارے لوگ چاند پر گئے، وہاں زمین خریدنے، پلاٹ خریدنے۔ جب آج کا انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو دنیا کا خالق اور مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، کیا وہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ بالکل ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بعبدہ سے کئی سارے اشکالات کا جواب دے دیا۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم و جاں کے ساتھ میرے پاس آئے۔ دوسرا جواب یہ دیا
کہ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار مکہ اعتراض کیوں کرتے؟ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور تیسری دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کا تذکرہ کیا تو کافروں نے بیت المقدس کی بہت ساری علامتیں پوچھی کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور جو ہے وہ اس کے مینار کتنے ہیں، اس طریقے کے سوالات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کا پورا نقشہ سامنے پیش کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے فرماتے تھے۔ کوئی آدمی نماز پڑھنے آتا، مثال کے طور پر ہزاری مسجد میں ہم نماز 24 سال سے پڑھا رہے ہیں، 24 سال میں مجھ کو یہ نہیں معلوم ہے کھڑکیاں کتنی ہیں۔ کھڑکیوں کے بارے میں مجھے دروازے سے ہم بتا سکتے، لیکن کھڑکیوں کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کتنی کھڑکیاں ہیں۔ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے، کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں آتا، دروازے گننے کے لیے نہیں آتا، پنکھے گننے کے لیے نہیں آتا، لائٹ گننے کے لیے نہیں آتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے تو بیت المقدس کے تذکرہ پر کافروں کو بڑا زبردست اشکال ہوا۔ انہوں نے پوچھا بیت المقدس کے دروازوں کے بارے میں، مینار کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اللہ نے کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی۔ تو بارے کہے بعبدہ سے بہت سارے اعتراضات کا جواب مل گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے علاوہ جو مسجد بنی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ یہ مسجد حرام کئی کلومیٹر کے دائرے پر یہ حلقہ، یہ رقبہ پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ۔ اور یہ مسجد حرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، روئے زمین پر خانے سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی بنی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو زمین تھی نا، یہ زمین نہیں تھی، پانی کا بلبلہ تھا۔ اس پانی کے بلبلے پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد کی جو جڑ تھی ساتوں زمین کے نیچے پہنچائی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، خانہ کعبہ کے بعد اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ اور یہ اس کی تعمیر مکمل کس نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ خانہ کعبہ کے جو ارد گرد جو رقبہ ہے اور جو مسجد حرام ہے، وہ اس کو مسجد حرام کہا جاتا، قابل احترام مقام، قابل احترام جگہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا لیلن۔ لیلن جو ہے عربی میں جو ہے نکرے کا، عربی قواعد کے اعتبار سے نکرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھ کو نہیں معلوم۔ نکرے کا مطلب یہ ہے کوئی معین وقت نہیں ہے، بالکل رات کا بہت مختصر حصہ، رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے اپنا دیدار کرایا۔ اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیت المقدس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکتوں سے مراد یہاں پر 2 چیزیں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ بیان کیا گیا برکت روحانی یعنی دینی برکت، اور ایک ہے دنیاوی برکت۔ دینی برکت یہ ہے کہ وہاں انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، مدفن رہا ہے، اور انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے، مرکز بھی رہا ہے، مدفن بھی رہا ہے، اور وہ انبیاء کرام کی قیام کی جگہ بھی وہ شام کا علاقہ رہا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا سرسبز بنایا، خوشحال علاقہ بنایا، چشمے، نہریں اور باغات بڑے بڑے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم ہندوستان میں کشمیر کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے کو رونق بخشی ہے، سرسبز شاداب بنایا ہے۔ اسی طریقے سے باغات وہاں بہت ہیں، اور نہریں بھی بہت ہیں، چشمے بھی بہت ہیں، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے کر کے بیت المقدس گئے تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانیوں کا وہ مشاہدہ کر سکیں، ہماری نشانیوں کو وہ دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیوں کا مشاہدہ کیا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو
دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور اللہ فرما رہا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ سننے والی ذات اور دیکھنے والی ذات ہے۔ تو برقیب یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ جس کا خلاصہ میں نے 2 دن بیان کیا، اور آج جو ہے اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفاظ بیان کیے ہیں، ان الفاظ کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی، تاکہ نئے زمانے کے لوگوں کے ذہنوں میں جو اعتراضات ہیں اور اشکالات ہیں، ان اشکالات کا سد باب ہو سکے، ان اشکالات کا جواب ہو سکے، اور ہمارا دل اور آپ کا دل بھی صاف ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔